توجہ میری طرف ہو۔ کون عمر جو فرش پر بولے خدا عرش قرآن بنا کر میرے پیغمبر کے دل پہ نازل کر دے۔ ایک موقع ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے اور میرے آقا، تیرے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہونا چاہیے تاکہ یہ کافر، یہ مشرک، یہ منافق ہماری عورتوں کو میلی نظر سے نہ دیکھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فرمایا عمر، مشورہ تیرا ٹھیک ہے، رائے تیری ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک میرے اوپر پردے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورے کا حکم دیا، ادھر سے اللہ نے قرآن بنا کر میرے پیغمبر کے قلب اطہر پہ نازل کر دیا اور فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے میرے پیغمبر اپنی ازواج مطہرات کو کہہ دے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دے اور تمام مومنین کی عورتوں کو کہہ دے کہ جب گھر سے باہر نکلا کرے تو بڑی بڑی چادریں کر لیا کرے، برقع کر لیا کرے، پردہ کر لیا کرے، تاکہ کسی غیر محرم کی نظر تمہارے چہرہ پر نہ پڑے۔ میرے بھائیوں، یہ عورتوں کو مقام ملا ہے تو عمر کے مشورہ سے ملا ہے، یہ پردہ ملا ہے تو عمر کے مشورہ سے ملا ہے، یہ عزت ملی ہے تو عمر کے مشورہ سے ملی ہے۔ لیکن آج کی عورت نے اپنی عزت کو خود گنوا دیا ہے۔ آج عورتوں کا دوپٹہ سر سے اتر کر کندھوں پہ آ چکا ہے، بے حیائی اور فحاشی عام ہو چکی ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ جب اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کو مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اندر کچھ عورتوں کو دیکھا کہ ان کو سروں کے بل جہنم کے اندر الٹا لٹکایا گیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں میں نے جبرائیل امین سے پوچھا بتلائیے یہ کون عورتیں ہیں کہ جن کو سروں کے بل جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو دنیا کے اندر پردہ نہیں کیا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، آج اگر عورتیں پردہ نہیں کریں گی تو جہاں روز قیامت ان عورتوں کو سزا ملے گی، وہیں پر یاد رکھو ان کے والدین بھی پکڑے جائیں گے، ان کے بھائی بھی پکڑے جائیں گے، ان کے شوہر بھی پکڑے جائیں گے۔ اس لیے اپنی عورتوں کو ہم پردے کا حکم دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔